بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم اس سے پہلے کہ اپنی پہلی صورت کی ٹرانسلیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا سٹارٹ کریں، ابھی کچھ اور انفارمیشن پہلے میں آپ کو دے دوں۔ جیسے اب یہ رکوع جو ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ رکوع عین جو بنا ہوتا ہے، یہ رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ عین لکھا ہوا بتا رہا ہے کہ یہاں تک 4 آیتیں ہوئی ہیں، یا یہاں سے لے کر یہاں تک 4 آیتیں، یہ 4 جو لکھا ہوا ہے اس میں بتا رہا ہے کہ 4 آیتیں، اور یہاں پہ جو رکوع نمبر ہے یہ اس آیت اس صورت کا رکوع نمبر ہے، چونکہ اس صورت میں ایک ہی رکوع ہے تو یہاں پر ایک آ گیا، اور یہ 37 جو ہے وہ اس پورے پارے کے اندر جو رکوع نمبر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یعنی کہ اس پورے پارے میں 37 رکوع نمبر ہے۔ اب اگر آپ کوئی بڑی صورت ہو، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس 2 اور 2 لکھا ہوا ہے۔ 10 کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلا رکوع جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے اس رکوع سے لے کر یہاں تک 10 آیتیں ہیں، اور یہ جو ہے اس سورہ کا دوسرا رکوع ہے، اور اس پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے، کیونکہ اب یہ جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس سورہ ہے اما یتساءلون۔ تو سورہ نبا کی اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس جو پہلا رکوع جہاں پر آئے گا وہاں پہ لکھا ہوا ہے 1 کیونکہ یہ پہلی سورہ ہے، اس سورہ کا پہلا رکوع ہے، اور یہاں پر اس پارے کا بھی پہلا رکوع ہے، اور یہاں تک 30 آیتیں ہوئی، دیکھیں ابھی جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں 30 لکھا ہوا ہے۔ پھر اس رکوع سے لے کر یہاں اس رکوع تک یہاں پر ہمارے پاس 10 آیتیں ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں پہ 30 تھا، یہاں پہ 40 ہو گیا، تو وہاں سے یہاں تک 10 آیتیں ہوئی ہیں، اور اس پارے کا رکوع نمبر 2 ہے، اور اس سورہ کا رکوع نمبر 2 ہے۔ لیکن اب جب آپ یہاں پر آئیں گے سورہ نازعات میں، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے یہاں پر 1 اور 3، کیونکہ اب اس پارے کا یہ رکوع نمبر 3 ہے، لیکن اس سورہ کا یہ رکوع نمبر پہلا رکوع ہے، اور یہاں تک جو اس سورہ کے اندر 26 آیتیں ہوئی ہیں۔ پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب یہاں پہ 2 اور 4 ہے، 2 کا مطلب ہے کہ یہ اس سورہ کا دوسرا رکوع ہے، اور اس پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، اور پچھلے جو آخری رکوع تھا اس سے یہاں تک یہاں پہ 20 آیتیں ہوئی ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اور یہ جو مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کی جو لغت ہے اس کے اندر یہاں پر کچھ یہ آپ کو نوٹیشنز نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پارہ نمبر ہے اور یہاں پہ یہ رکوع نمبر ہے، کہ یعنی کہ یہ لفظ جو ہے یہ اس پارے کے اندر اس رکوع میں آیا ہے، یعنی کہ پہلے پارے کے پہلے رکوع میں، 5ویں رکوع میں، 10ویں رکوع میں اور 13ویں رکوع میں آیا ہے۔ جیسے سنعو، تو سنعو جو ہے وہ 12ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، 13ویں پارے کے 10ویں رکوع میں، اور 16ویں پارے کے دوسرے رکوع میں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ نوٹیشنز دیے ہوئے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ پہلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو یا کہہ دو وہ اللہ، ہوا وہ اللہ، احد ایک ہے۔ اب جو یہاں پہ لفظ احد ہے اس کے ویسے ترجمہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کی کافی تفصیل بھی ہے۔ پہلے ہم وہ تفصیل دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ذہن میں رہے کہ یہاں پہ جو لفظ احد ہے اس کے یہ لفظ جو ہے وہ کئی ساری پیچھے ایک اپنے میننگز رکھتا ہے، اور وہ میننگ کیا ہے؟ نحوی قواعد کی روح سے علماء نے هو اللہ احد کی متعدد ترکیبیں بیان کی ہیں، مگر ہمارے نزدیک ان میں سے جو ترکیب اس مقام کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر ہے، اور احد اس کی دوسری خبر ہے۔ اس ترکیب کے لحاظ سے جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں تم لوگ سوال کر رہے ہو اللہ ہے، یکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور زبان کے لحاظ سے غلط نہیں ہے، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ احد جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے وہ عربی زبان میں اس لفظ کا غیر معمولی استعمال ہے۔ معمولاً یہ لفظ یا تو مضاف یا مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم الاحد، ہفتے کا پہلا دن، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ، اپنے کسی آدمی کو بھیجو۔ اب یہاں پہ یہ احدکم، احد کیا ہو رہا ہے؟ کسی آدمی، احد کسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اپنے کسی، اور یہاں پہ احد جو ہے فرسٹ
ہفتے کا پہلا دن، یا نفی کے لیے جیسے ما جاءنی احد، میرے پاس کوئی نہیں آیا، یا عمومیت کے لیے جیسے حل عندک احد، کیا تمہارے پاس کوئی ہے، یہاں پہ بھی کوئی کے سینس میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اگر اس چیز کو دیکھیں تو ان استعمالات کے سوا نزول قرآن سے پہلے کی عربی زبان میں اس امر کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ محض لفظ عہد وصف کے طور پر کسی شخص یا چیز کے لیے بولا گیا ہو، یعنی عہد کا لفظ جو ہے وہ اس کو ایز این ایڈجیکٹو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا کسی بھی چیز یا شخص کے لیے قرآن کے نزول سے پہلے، اور نزول قرآن کے بعد یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دوسرے کسی کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ اس غیر معمولی طرز بیان سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یکتا و یگانہ ہونا اللہ کی خاص صفت ہے، موجودات میں سے کوئی دوسرا اس صفت سے متصف نہیں ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن لفظ احد صرف خالی ایک ہے کی بات نہیں کرتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یگانگت اور یکتا اور اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی کہ وحدانیت کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتا۔ پھر جو سوالات مشرکین اور اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے بارے میں کیے تھے، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ هو اللہ کہنے کے بعد احد کہہ کر ان کا کس طرح جواب دیا گیا ہے۔ اولاً اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وہی اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کا ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور چونکہ الہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب مالک و پروردگار ہو، اس لیے الوہیت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے، تخلیق کے اس کام میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے، وہی اکیلا مالک الملک ہے، نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے، اپنی مخلوقات کا رزق رساں ہے اور آڑے وقت میں مدد کرنے والا فریاد رس ہے۔ خدائی کے ان کاموں میں جن کو تم خود مانتے ہو کہ یہ اللہ کے کام میں کسی دوسرے کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ چونکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ وہ کس چیز سے بنا ہے، اس کا نسب کیا ہے، وہ کس جنس سے ہے، کس سے اس نے دنیا کی میراث پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا، اس لیے ان کے ان سارے سوالات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک لفظ عہد بول کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہی ایک خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی خدا تھا نہ اس کے بعد کوئی خدا ہوگا، خداؤں کی کوئی جنس نہیں ہے جس کا وہ فرد ہو، بلکہ وہ اکیلا خدا ہے، کوئی اس کا ہم جنس نہیں، اس کی ذات محض واحد نہیں بلکہ احد ہے، جس میں کسی حیثیت سے بھی کثرت کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ اجزاء سے مرکب وجود نہیں ہے بلکہ جو قابل تجزیہ و تقسیم ہو، جو کوئی شکل و صورت رکھتا ہو، جو کسی جگہ میں رہتا ہو یا کوئی چیز اس کے اندر جگہ پاتی ہو، جس کا کوئی رنگ ہو، جس کے کچھ اعضاء ہوں، جس کی کوئی سمت اور جہت ہو، جس کے اندر کسی قسم کا تغیر ہوتا ہو، تمام اقسام کی کثرتوں سے بالکل پاک اور منزہ، وہ ایک ہی ذات ہے جو ہر لحاظ سے احد ہے۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عربی زبان میں واحد کا لفظ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم اردو میں ایک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بڑی سے بڑی کثرتوں پر مشتمل کسی مجموعے کو بھی اس کی مجموعی حیثیت کے لحاظ سے واحد یا ایک کہا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی، ایک قوم، ایک ملک، ایک دنیا، حتیٰ کہ ایک کائنات، اور کسی مجموعے کے ہر جز کو الگ الگ بھی ایک ہی کہا جاتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم واحد کہیں تو واحد سے وہ چیز ایکسپینڈ نہیں تو جو عہد سے ہوتی ہے، واحد جو ہے وہ کسی ایک سنگولر کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی کلاس ہے جیسے نیشن ہے تو اس کو بھی آپ واحد کہہ سکتے ہیں، نیشن، ٹھیک ہے۔ تو نیشن ویسے وہ کلیکٹیو ہے، کلیکٹیو ناؤن ہے، کیونکہ وہ نیشن ایک فرد پر مشتمل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایز اے کلیکٹیو ناؤن کے طور پہ لے رہے ہیں تو وہ واحد کی اس کے لیے بھی واحد استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عہد کا استعمال اس طرح سے نہیں ہے۔ عہد جو ہے وہ کا استعمال مختلف ہے، اور وہ صرف اور صرف ایک اس کے نہیں، کلیکٹیو ناؤن کے لیے استعمال نہیں ہوتا وہ، اسی لیے عہد کا لفظ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں الہ واحد، ایک ہی معبود
یا اللہ یا اللہ الواحد القہار، اکیلا اللہ جو سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا ہے کہا گیا ہے۔ محض واحد کہیں نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو اپنی ذات میں طرح طرح کثرتیں رکھتی ہیں، کہ واحد کا لفظ جو ہے وہ ایک کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ایسی چیزوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو کلیکٹیو ناؤن ہو، لیکن عہد کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ عہد کا جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے مطلق۔ بخلاف اس کے اللہ کے لیے اور صرف اللہ ہی کے لیے عہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وجود میں صرف وہی ایک ہستی ہے جس میں کسی حیثیت سے کوئی کثرت نہیں، جس کی وحدانیت ہر لحاظ سے کامل ہے۔